وہی لے آیا، اب محمد پہ وہی لے آیا، یہ ہمارا دشمن ہے، ورنہ تو حکومت نبوت ہماری رہنی تھی ہمیشہ۔ یہ جبریل خرابی کرتا ہے، یہ کسی دوسروں پر وہی لے آتا ہے ہمیں چھوڑ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل من کان عدوا لجبریل، آپ کہہ دیں جو جبریل کا دشمن ہے فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ، اور جبریل وہ ہے کہ جس نے یہ کتاب نازل کی آپ کے دل پر۔ میں نے بتایا تھا نا کہ کتاب کانوں پر نہیں نازل ہوتی تھی، ہم پر تو آوازیں کانوں پر نازل ہوتی ہیں تو آگے پھر دل میں اترتی ہیں، وہاں براہ راست دل پہ کلام نازل ہوتا تھا۔ ہاں جی، اور کان تو وہ بھن بھناٹ سنتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سلسلۃ الجرس، جیسے گھڑیال بجتا ہے، تو پہلے پرانے زمانے میں گھڑیال ہوتے تھے گول تانبے کے موٹے موٹے، ان کو لٹکا دیا جاتا تھا، تو ہتھوڑا ہوتا تھا یہ لکڑی کا، لکڑی کے ہتھوڑے سے اسے بجاتے تھے، گنگناہٹ جو ہے نا بڑی تیز اور زبردست ہوتی تھی اور تکلیف دینے والی نہیں ہوتی تھی اس کی گنگناہٹ، کیونکہ تو لوہے پر آپ لوہا مارے تو اس کی آواز بڑی تیز ہوتی ہے، کرخت قسم کی، کرخت آواز نہیں ہوتی تھی گھڑیال کی۔ اور پھر یہ کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کدھر بج رہا ہے، چاروں طرف معلوم ہوتا ادھر ہے یا ادھر ہے۔ جیسے یہ فون کی گھنٹی، جب فون بجتا ہے نا سارے اپنے جیب میں شاید میرا ہے یا اس کا ہے یا اس کا ہے، یہ اس طرح سے چاروں طرف ایک جیسی ہوتی تھی۔ تو یہ گھڑیال بجنے کی آواز کی طرف فرمایا آواز آتی ہے، اور یہ وہی مجھ پر سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے، کیونکہ براہ راست دل پہ جو اتر رہی ہے، دل پہ اتر رہی ہے، اور چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، سخت سردی کے موسم میں پسینہ شرابور بہتا تھا، یہ کیفیت ہو جاتی تھی۔ تو یہ تھی وہی، جبریل دل پہ اتارتے تھے وہی۔ اللہ کا کلام گویا ہمارے تلفظ سے پاک ہے۔ ہاں جی، یہ ہمیں جو اللہ نے تلفظ دیا ہے وہ کسی کی زبان اردو ہے، کسی کی پشتو ہے، کسی کی فارسی ہے، کسی کی انگلش ہے، کسی کی فرانسیسی ہے، کسی کی عربی ہے۔ ہاں، یہ زبانیں، قرآن نازل ہوا عربی زبان میں، تو عربی زبان میں نازل ہوا، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ عربی بولتے اعلیٰ باللہ، ایسا نہیں ہے معاملہ، وہ سبحان ہے، آوازوں سے ان سے پاک ہے وہ۔ تو جب وہی اترتی آپ کے دل میں الفاظ میں ڈھلتی تھی، جب آپ کے دل پہ اترتی وہاں الفاظ میں ڈھلتی تھی۔ ہاں، اور یہ ہے کہ اگر کسی اور پہ وہی اترتی تو تڑپ کے مر جاتا۔ ہاں جی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس میں اتنی طاقت بخشی تھی کہ وہ اس کا تحمل فرماتے تھے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ لو انزلنا علی جبل، اگر پہاڑ پر نازل کرے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، تو وہ اللہ رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ، آپ دیکھیں کہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا پہاڑ، برداشت نہیں کر سکے گا۔ یہ قوت ہے اس میں، یہ قوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک یہ برداشت کرتا تھا، یہ قوت۔ تو ہم نہیں برداشت کر سکتے، اس لیے فرمایا کہ یسرناہ بلسانک، آپ کی زبان سے اس کو آسان کیا، کہ جب آپ نے اس کو پھر تلاوت کیا تو آپ کے الفاظ کے کپسول چڑھ گیا اس جلال پر اس کلام میں تھا۔ وہ جلال نہیں منفی ہوا جو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے، وہ جلال ابھی اس کلام میں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک نے اس پر اپنی آواز کا کپسول چڑھا دیا گویا، اس لیے اب ہر بچہ تلاوت کر سکتا، جلال وہی ہے اس میں۔ ہاں جی، کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ صرف غیر اولی الضرر ایک ہی لفظ اترا تھا، غیر اولی الضرر ہے، اور حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ آپ کا گھٹنا جو ہے نا میری ران پر تھا، اس گھٹنے میں اتنا بوجھ پڑ گیا کہ میری ران پھٹنے کو ہو گئی، میں برداشت نہیں کر سکا، اور ران اتنا اس قدر بوجھ پڑا میری ران پر، صرف گھٹنا آپ کا لگ رہا تھا۔ تو یہ جلال ہے کلام میں کہ غیر ایک لفظ نازل، غیر الی الضرر یہ لفظ نازل ہوا تھا سورہ نساء کی آیت میں۔ تو یہ ہے کہ جبریل یہ کلام لے کے آتا ہے،
اب جبریل دشمن ہے اور اس نے آپ کے دل پر نازل فرمایا ہے، نزلہ، یہ قرآن نازل کیا علی قلبک، آپ کے دل، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، کیونکہ اللہ کے امر سے، اللہ کی اجازت سے آتا تھا جبریل، اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے وہی دے کر جبریل کو، مصدقاً، اور وہی وہ تصدیق کر رہی ہے لما بین یدہ، اس وہی کی جو اس سے پہلے موجود ہے، یعنی تورات کی۔ تصدیق کے دو معنی تھے، ایک تو یہ کہ گویا یہ وہی کہہ رہی ہے کہ تورات سچی کتاب ہے، وہ بھی اللہ کی نازل کی ہوئی تھی، ایک یہ کہ تورات میں اس کتاب کی جو صفات بیان ہے ٹھیک اس کے مطابق پوری اتر رہی ہے، تورات سچی ہو رہی ہے۔ تورات نے کہا تھا کہ عربی زبان میں ہو گئی، تورات سچی ہو گئی کیونکہ عربی زبان میں آئی، لکھی لکھائی نہیں آئے گی، تورات سچی ہو گئی کہ وہی لکھی لکھائی نہیں آتی، جبریل لے کے آئے گا، فرشتہ لے کے آئے گا، وہ نازل کرے گا، تورات سچی ہو گئی ہے۔ تو یہ، اور نبی امی ہوگا، پڑھا لکھا نہیں ہوگا، امی ہوگا، یہ بات سچی ہو گئی۔ تو تورات اس نے سچا کر دیا، تصدیق کر دی اس کی جو پہلے موجود ہے، کہ وہ کتاب سچی تھی۔ ان میں بدلی بھی بہت، بیچاروں نے بہت بدلی تھے، کہاں تک بدلتے، جو باقی تھی اس میں ساری باتیں تھیں۔ تو یہ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے، کیونکہ پہلے تو ہدایت پر نہیں تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے جو رستم کے دربار میں پہنچے، رستم کسریٰ کا نائب تھا جنگ قادسیہ میں، تو کسریٰ نے کہا کہ تم ایسے تھے، ایسے ذلیل تھے تم، ہم تمہاری سرپرستی کرتے تھے، تم جان یہ کہ بہت بھوکے تھے، کچھ نہیں تھا تمہارے پاس، بہت زیادہ، اور پھر اب ہم کچھ ہمارے اپنے مسائل ہو گئے، کوئی ادھر تم سے غافل ہو گئے، تو تمہیں شاید بھوک نے زیادہ ستایا ہے، تو میں نے ایک بہت بڑا رقبہ تمہارے لیے حکم دے دیا ہے کہ آپ کے لیے خالی کر دیا جائے، اس میں کھیتی باڑی کرو، اور اس میں یہ کہ، اور ویسے بھی میں نے بہت تم میں سے ہر فوجی کو ایک جوڑا نئے کپڑے کا، اور تمہارے امیر کے 2 جوڑے نئے کپڑوں کے، اور بھی میں بہت کچھ دے رہا ہوں تمہیں۔ یہ لال اس سمجھا کہ اس لیے آئے کیوں وہ ہے؟ تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ بادشاہ بات یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا ہم اس سے زیادہ ذلیل تھے جو آپ نے بتایا ہے، ہم تو چوہے چھپکلیاں یہ کھا جاتے تھے، اتنے بھوکے تھے، لیکن اللہ تعالی نے اپنا نبی بھیجا ہمارے پاس، اور ہمیں یہ وعدہ دیا کہ آپ اپنے نبی پر ایمان لاؤ تو کیسر و کسریٰ کے ملک تمہارے ہیں، اس وعدے پر ہم آئے ہوئے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کوئی اور بات نہیں، اور بات یہ کہ تم ایمان لے آؤ، ہم یہی سے واپس جائیں گے، کبھی تمہارے ملک تو مڑ کے نہیں دیکھیں گے، اگر ہم ایمان نہ لائیں تو جزیہ دینا قبول کرو، تمہارے ملک کی دفاع ہمارے ذمہ ہوگا، کوئی تمہارے ملک کی تم میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا، تم جزیہ ادا کرو، ہمارے ماتحت آ جاؤ۔ اگر یہ ہم نہ کر سکے پھر تو کہتے کل پھر میدان جنگ بتا دے گا یہ سرزمین تمہاری ہے یا ہماری ہے۔ ایسی باتیں سن کے اور کوئی بات کہتے بس، اس نے کہا کہ مجھے مشورہ کرنا ہے اپنے بادشاہ سے، بادشاہ تو بہت دور ہے، تو اس کے لیے مجھے ذرا مہلت چاہیے، کیونکہ رستم بہت سمجھدار تھا، رستم پا گیا تھا مغیرہ کی اس بات سے، کل زمین پر فیصلہ کر دے گی کہ یہ زمین کس کی ہے، میدان جنگ فیصلہ کر دے گا، اس کو اس جرت سے کہنا اربوں کا ہے، اس طرح محنت کرتے تھے، ہمارے یہاں ذلیل ہو کے آیا کرتے تھے، یہ بہت بڑی بات تھی، اس لیے مشورہ چاہیے۔ ان کا جی مشورے کے لیے 3 دن مہلت، کہ 3 دن میں تو نہیں آ جا سکتا وہاں سے قاصد، کہتے اس سے چوتھے دن کی ہمارے نبی نے اجازت نہیں دی، 3 دن کی مہلت، کہتے اچھا چلے جاؤ۔ پھر اس کے بعد وہ اور سفیر بلوا تھا، اور آنے کا انداز یہ تھا کہ پیچھے چیک پوسٹ تھی، قالین بچھے ہوئے تھے، روکا، یہاں گھوڑے سے اترو اور پیدل جاؤ آگے، اور ننگے پاؤں، کیوں قالین بچھے ہوئے، آگے دربار ہے،
کسرا کا. انہوں نے بلایا، میں خود نہیں آیا. ان سے پوچھو، آؤں گا تو اسی طرح آؤں گا ورنہ یہیں سے واپس جاتا ہوں. یہ سن کے بڑا رستم بڑا سمجھنا، بڑا متاثر ہوا. یہ بات تو کہ کس کی زبان سے آ سکتی ہے ہمارے دربار کے لیے؟ آنے دو. دربار پہنچے وہاں پھر کہ یہاں اترے، آگے سجدہ کر کے جانا ہوگا، گھوڑا یہاں چھوڑے. انہوں نے کہا نہیں، دربار میں اسی طرح آؤں گا، اپنے بادشاہ کو بتا دو ورنہ یہیں سے واپس جاتا ہوں. اور ان کو بتایا گیا، وہ بڑا حیران، کہ آنے دو. جا کے گھوڑا تخت کے ساتھ کھڑا کر کے تخت پہ اتر گئے. اب یہ تو سجدہ کرتے تھے. سارے گھور گھور کے دیکھنے لگے، وہی ساتھ ہی گھوڑا باندھ لیا دربار کے اندر. وہ کہنے لگے، مغیرہ کہنے لگے، میں نے سنا تھا تم بہت مہذب لوگ ہو اور بڑے سمجھدار ہو، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ عقل وقل تمہارے پلے نہیں ہے، اور اس تخت پہ اترنے نہ تمہارے ساتھی کی شان گھٹائی ہے نہ میری شان میں اضافہ کیا ہے. ہو کیا گیا؟ تخت پہ اترا انہوں نے، کیا ہو گیا؟ میں کیا بن گیا اب؟ اس سے بھی بہت متاثر ہوا. اس نے کہا بس کوئی بات نہیں، آپ صبر کریں، کوئی بس یہ نہیں جانتے. پھر باتیں ہوئی، کیسے نہ متاثر ہوتا وہ. واپس گئے تو وہ رستم نے کہا کہ دیکھا تم نے؟ کہ کیا دیکھا جی؟ پھٹے پرانے کپڑے تھے اس کے، وہ چیتروں میں لپٹی ہوئی تلوار تھی اس کی، یہ تلوار کا نام تھا. دیکھا کیا اس کو؟ آپ ایسے گھبرا گئے اس سے. رستم نے کہا نہیں، اس کی حیث کو نہ دیکھو، اس کے عزم کو دیکھو، گفتگو کو دیکھو، اس میں حوصلہ دیکھو، یہ دیکھو. اور ہمیں ہفتہ ہو گیا یہاں آئے ہوئے، روزانہ شکایت کرنے والوں کی قطار لگی ہوئی ہے. کوئی کہتے جی آپ کے لشکر والے میں میری بکریاں لے گئے، کوئی کہتا جی مرغیاں لے گئے، کوئی کہتا جی وہ ہمارا آدمی پکڑ لے گئے، اور کوئی کہتا جی ہماری کھیتی خراب کر گئے. اور ایک شکایت بھی ان کی نہیں آئی، یہ بھی ہماری زمین میں بیٹھے ہیں، ایک شکایت نہیں آئی ان کی. وہ جہاں وہ بہت سمجھدار تھا، لیکن یہ نہ مانے. آخر مطلب کی بات وہی ہوئی کہ اگلے دن میدان تو پھر صحابہ ہی کا تھا، اور رستم بھاگا جا رہا تھا. ایک سپاہی نے، ایک فوجی صحابی نے دیکھا کہ وہ جا رہا، رستم پیچھا کیا اور اس کو قتل کیا اکیلے نے. جس کا فلاں رستم، یہ بہادری اپنے اندر تھی، رستم کی بہادری. یہاں کیا بہادری نے کام لینا تھا؟ یہ تو یہ ہے کہ یہ خوشخبری، ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے کہ آئندہ زمین تمہاری ہے. ہم نے تو خوشخبریاں چھوڑ دی نا، کیونکہ ہم اللہ کے بجائے امریکہ کے بندے بن گئے. امریکہ کے بندوں کے لیے نہیں خوشخبریاں، اللہ کے بندوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. جو اللہ کے بندے رہے 10 سال میں، نہ ہتے بھوکے تھوڑے، انہوں نے ناک چنے چبوا دیے سپر طاقت کو. کیوں؟ کہ وہاں اللہ ساتھ ہے، ان کے لیے بشرا ہے. ان کو اللہ نے بشرا دے رکھی ہے کہ ہدم و بشرا، ہدایت اور بشارت. ہدایت بھی، اور یہ کہ حوصلے ٹوٹ جاتے جب مسلمان بھی ان کے خلاف. نہیں، کوئی مسلمانوں کا سہارا نہیں تھا، اللہ کا سہارا ہے. ایسی استقامت دکھائی، ساری امت مسلمہ ان کے خلاف امریکہ کی حمایت میں ہے، یعنی پورے بنی آدم ان کے خلاف. لیکن حوصلہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. بس جو اللہ پہ توکل کر لے کافی ہے اللہ. بس یہ ہے. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد میں فرمایا تھا کہ جب یہ نعرہ لگایا گیا کہ لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہی نہیں. آپ نے جواب دو کہ کیا جواب دے؟ کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم. ہمارے تو آقا اللہ ہے، تمہارا آقا ہی کوئی نہیں ہے، ہی نہیں کچھ، تو تمہاری کٹھی پتنگ کی ہے. اللہ مولانا ولا مولا لکم. یہ ہے بشرا کہ ہدم و بشرا للمؤمنین، ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. من کان عدوا للہ، اور جو اللہ کا دشمن بن جائے، وہ ملائکتہ ہی، اور اللہ کے فرشتوں کا دشمن بن جائے، وہ رسول ہی، اللہ کے رسولوں کا دشمن بن جائے،
وہ جبریل و میکالا، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن بن جائے فإن اللہ عدو للکافرین، تو سمجھ لو اللہ سب کافروں کا دشمن ہے۔ کیا بگاڑ لیں گے کافر اللہ کا؟ ایک اشارہ اس کے امر کا سب کو تہس نہس کر کے رکھ دے۔ پہلے روس کا دیکھا نہیں، روس کا سپر طاقت کہاں گئی؟ مقابلے میں کون تھے؟ وہی نہت تھے، لیکن ان کے پاس وہ تقویٰ وہ للہیت نہیں تھی جو وہ مقامی جو تھے کہ جو طالبان کے پاس ہے۔ اس لیے جو مجاہدین گئے تھے باہر سے وہ تو اپنی جگہ مخلص تھے، لیکن حکومت تو ان کو بنانی تھی، نہ قادر ہو سکے، تو اللہ نے اپنے بندے، کیونکہ جہاد کو تو ضائع نہیں کرنا تھا، اللہ نے اپنے بندے بھیج دیے طالبان۔ وہ پاکستان سے، پاکستان کے مدرسوں کے طلبہ یہی کے پڑھے ہوئے، اکوڑا خٹک کے پڑھے ہوئے، بلوچ ٹاؤن کے جامعہ فاروق کے جامعہ العلوم کے پڑھے ہوئے، یہی کے پڑھے ہوئے تھے، وہی اٹھ کے جناب حکومت کر دی، تبھی نام ہی طالبان پڑ گیا۔ اللہ نے علماء نہیں نام رکھا، طالبان، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ جب علماء کے شاگردوں کا یہ حال ہے تو اگر علماء ہی خود میدان میں آ گئے تو پھر کیا اشر ہوگا؟ یہ تو ابھی تو شاگرد آئے ہیں، ان کی طاقت دیکھ لو، تم اپنے لیے پھرتے ایٹم بموں کو اور اس کو اور اس کو اور اپنی ٹیکنالوجی کو، اپنے سٹائل نظام کو لیے پھرتے ہو۔ یہ دیکھو پہلے کہ ان اللہ عدو للکافرین، یقیناً اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً انزلنا، ہم نے نازل کی ہیں، الیک آپ کی طرف، آیات بینات، کھلی کھلی نشانیاں، اور یہ آیات، ہر آیت ایک معجزہ ہے اللہ کا، کیونکہ آیت معجزہ جو ہے نا وہ اصل میں آیت ہی کا ترجمہ ہے۔ معجزہ بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن قرآن میں معجزہ کا لفظ نہیں آیا، قرآن میں آیت ہی آیا ہے، اللہ کی نشانی۔ یعنی مطلب یہ کہ تم ایسی چیز نہیں لا سکتے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو ہر قرآن کی آیت اللہ کا ایک معجزہ ہے، کیونکہ اسی کا چیلنج دیا نا، فاتو بے صورت میں مثلے، جاؤ ایک صورت لے آؤ، بنا ایسی لے آؤ، اور آج تک دنیا عاجز ہے۔ اور صورت بھی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین چھوٹے چھوٹے جملے صورت ہے بس، اور اتنی ہی بنا لاؤ، آج تک پوری دنیا عاجز ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ بڑے بڑے بلیغ، بڑے بڑے یہ زبان کے ماہرین اور علم و فصاحت و بلاغت کے امام آئے، لیکن قرآن کے آگے عاجز، ہتھیار ڈال دیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ خود عرب جو دشمن تھے جب کفر تھا، اصلی زبان، اس وقت شاعر اپنا قصیدہ لکھ کے چیلنج کرتا، میرے قصیدے کے مقابلے میں لے آؤ، اور چیلنج کی صورت یہ تھی کہ کعبے میں لٹکا دیتا قصیدہ، یہ لٹکا کر یہ چیلنج ہے، اتار دو کوئی میرا قصیدہ آ کے۔ جب قرآن آیا ہے تو کوئی درجن بھر قصیدے اس لٹکے ہوئے تھے، ہاں جی، ان میں 7 قصیدے جن کو سبع معلقہ کہتے ہیں، 7 لٹکے ہوئے سبع معلقہ، وہ اب بھی درس نظامی میں مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، 7 قصیدے وہ پڑھائے جاتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے سورہ انا اعطیناک لکھ دی، اتار لیے، سارے اتار لیے، قصیدے اتر گئے، تو وہ دھومت کی پورے عرب میں، ہر طرف سے شعراء پہنچنے لگ گئے، یہ کس نے اتارے ہیں قصیدے، کیسا کلام ہے؟ جو آئے وہ پڑھے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آگے خود کہے ھذا الکلام لیس للبشر، یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ کہہ کے چل، ہر شخص نے ہار مانی، بڑے بڑے خطیبوں نے، بڑے بڑے شاعروں نے۔ یہ ہے آیات، اور بہت کھلی، یعنی عام آدمی سمجھتا ہے، سادہ ترجمہ کر دو ہر شخص سمجھتا ہے، گہرائی اتنی کہ گہرائی میں جاؤ تو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ایک شخص نے لکھی جو کئی اونٹوں میں لادی جاتی تھی، اندازہ کریں، گہرائی میں جاؤ تو یہ ہے، سادہ کرو، سادہ ترجمہ ہر آدمی سمجھتا ہے، یہ ہے اعجاز اس کا۔ وہ تو پھر
ایسی تصانیف، چونکہ جہاد رک گیا تو تصانیف کے نتیجے میں رکا تھا، اس لیے رک گیا تھا کہ کافروں میں لڑنے والا دنیا میں رہائی کوئی نہیں تھا. جدھر مسلمان فوجیں رخ کرتی وہی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے، جزیہ دیتے ہیں جی نہ آنا، جزیہ قبول کرو. اس لیے کناروں پر جہاد رہ گیا کہ ماسکو کے قریب ادھر اور ادھر فن لینڈ میں ادھر یہ جہاد رہ گئے. تو باقی امت فارغ. اس لیے تصنیف میں زور ہوا، قلم میں زور ہوا، بڑی بڑی تصانیف لکھی گئی ہے. تو لیکن اس جہاد میں کمزوری آنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ خوارزم شاہ جو خوارزم شاہ تاتاریوں کے سرد میں تھا، ایسا بے وقوف تھا، اسے بھی یہ گھمنڈ تھا کہ وہ مسلمان ہے، ہمیں کون چھیڑ سکتا ہے. چھیڑ بیٹھا تاتاریوں کو ہے اپنی حماقت سے کہ ڈاکو آئے